الرحيم واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون یقیناً ماہ مبارک رمضان جو کہ رحمت برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، آپ حضرات کو مبارکباد دیتے ہوئے چونکہ اس میں ہمارے رسالت مآب کا بھی خطبہ ہے، مولا کائنات کا بھی خطبہ ہے۔ رسالت مآب نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ، یقیناً تمہاری جانب اللہ کی طرف سے اللہ کا مہینہ آیا ہے، فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تم کو دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت، یعنی اللہ کے لیے مہمانی میں، کہ اللہ ہمارا میزبان ہے اور سارے روزہ دار اس کے لیے مہمان ہیں۔ مولا کائنات نے اس جملے پر جب پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے اس کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، فیہ دعیتم الی ضیافت اللہ، کہ اس مہینے میں تم کو دعوت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی مہمانی میں، کہ تم اس کے لیے مہمان بن جاؤ اور اللہ میزبان بن جائے۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یقیناً اس جملے پر فکر کرو اور اپنی قسمت پر ناز کرو کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت پر بلا رہا ہے۔ اور یقیناً یہ حدیث و روایت ہو گئی، لیکن عقلی طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑی بات ہے۔ مثلا حالانکہ آج کل ایسا دور چل رہا ہے کہ بس عہدے کے لحاظ سے ہم کر رہے ہیں، ورنہ آج کل جو عہدے پر ہیں لوگ اتنے اچھے نہیں کہ ان کی مثال دی جائے، لیکن چونکہ انڈیا کا عہدہ وزیر اعظم کا بہت بڑا ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کا بہت بڑا ہوتا ہے، لہذا ہم عہدے کے لحاظ سے کریں نہیں کہ مثلا جو عہدے پر ہے اس کا نام لے رہے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں کہ نام لیا جائے جو دشمن اسلام ہو، دشمن دین ہو۔ لہذا اگر وزیر اعلیٰ نے یا وزیر اعظم نے دعوت دے دیا اور بلا لیا تو پتہ چلا کہ دو آدمی کا نام آیا شہر سے اور وہ تیار ہو کے جانے لگے، اور جاتے جاتے کہا کہ چلیے آپ بھی چلیے، مثلا اپنے دوست سے کہا یا اپنے پڑوس والوں سے، تو فوراً ہاتھ جوڑنے کا کہ بھائی دعوت تو آپ کی ہے تو ہم کیوں جائیں، ہم کو بلایا نہیں گیا، یعنی وہ کہے گا ہم اس لائق نہیں تھے، ہم کو نہیں سمجھا گیا، آپ کو کچھ جانا گیا ہے تب اتنی بڑی دعوت ملی ہے۔ تو دنیاوی اعتبار سے اگر وزیر اعلیٰ بلا لے، وزیر اعظم بلا لے تو کہیں کہ بہت بڑی دعوت ہے، جو سب کا خالق و مالک ہے وہ ہمیں بلا رہا ہے، پوری کائنات کا خالق وہ دعوت دے رہا ہے، اور دعوت دینے کے بعد ہر چیز میں اضافہ کر دیا، اس نے ہر چیز کو بڑھا دیا ہے۔ جیسے کہ آپ غور فرمائیں تو مارکیٹ میں بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی سیل لگا دیتے ہیں کہ جس میں لکھ دیتے ہیں کہ ایک دم تھوڑے سے پیسے میں زیادہ سامان لے جائیے، یعنی پتہ چلا 800 1200 میں تھا لیکن ایک دم 400 میں 200 میں لکھ دیتے ہیں، اور بھیڑ لگ جاتے ہیں، لوگ عقل مند افراد لے بھی جاتے ہیں، وہی سامان جو 1200 میں مل رہا تھا 1500 میں مل رہا تھا اب 300 میں مل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر وہ چیزیں جو اور 11 مہینوں میں ہمارے لیے مہنگی تھی، بہت زحمت کرتے تھے، تھوڑا سا ملتا تھا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا، کوئی سیل لگا دیا ہے، آؤ رحمت لے کر کے جاؤ، آؤ مغفرت لے کر کے جاؤ، آؤ توبہ کر کے جاؤ، آؤ استغفار کر کے جاؤ، آؤ برکت لے کر کے جاؤ، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی اس میں تعداد بھی ہم مقرر نہیں کر سکتے، چونکہ مختلف چیزیں ہیں، کسی کا کہہ دیا 70 گنا برابر ہے، کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ ایک آیت پڑھو گے تو پورے ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اللہ اکبر، یعنی ایک آیت بہت، لہذا چالاک لوگ جو ہوتے ہیں قرآن کے جو آخری سورے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، پتہ چلا کہ اس میں بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ مثلا القاریہ تو ملقاریہ آپ نے پڑھ دیا تو 2 آیت ہو گئی، مدھامتان سورہ رحمان کی مدھامتان چھوٹی سی آیت ہے لیکن ثواب ملے گا پورے قرآن مجید کا۔ تو لہذا کچھ نہ کچھ انسان ذکر کرتا رہے، پڑھتا رہے، مثلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، تسبیحات اربع پڑھتا رہے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے، ثواب ہے۔ یا آپس میں جو سلام کرتے ہیں صحیح معنی میں اگر سلام کر جائے
تو گویا سلام کا بھی ثواب ملے گا اور آیت کا بھی ثواب ملے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سلام علیکم جو ہے یہ قرآن والا سلام ہے. السلام علیکم یا السلام علیکم یہ ساری باتیں یہ بنائی ہوئی ہے اپنی طرف سے، تھوڑا بڑھا دیا ہے، گھٹا دیا ہے. یا مثلا ہمارے سامنے جو برادران اہل سنت ہے انہوں نے اپنی پہچان بنا رکھی ہے السلام علیکم، یعنی پتہ چلے کہ ہاں یہ ان کے جو ہے اندر یہ رائج ہوا ہے. لیکن ہمارے پاس ہے سلام علیکم، جواب دے گا سامنے والا علیکم السلام. تو آپ کہیں گے سلام علیکم کہاں لکھا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنت میں جنتی لوگ داخل ہوں گے تو فرشتے اندر سے کہیں گے سلام علیکم لکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنا پاکیزہ بنائے کہ تم یہاں پر آ رہے ہو. سلام علیکم، سلام علیکم. پتہ چلا کہ ہمارا سلام جو ہے یہ جنت کا سلام ہے. پھر آپ کہیں گے اگر کوئی السلام علیک کہہ دے تو پہلی بات تو ہمارے پاس السلام علیکم یہ معصومین کے لیے، چونکہ جہاں الف لام لگ جاتا ہے خاص ہو جاتا ہے. مثلا رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں تو سلام علیکم نہیں کہیں گے، السلام علیکم یا رسول اللہ. پتہ چلا کہ ان کے لیے خاص ہو گیا. مولا کائنات کی لائن میں معصومین کے لیے. یا ہمارے پاس ایک روایت اور بھی ہے کہ آپ انشاءاللہ زیارت کے لیے جائیں، ایسے موقع پہ دعا کرنا چاہیے. تو حرم میں جہاں جہاں سلام پڑھنا ہے آپ کو، مثلا وہاں پہلے انبیاء کو سلام ہے تو آپ پڑھتے جائیں گے سلام علی آدم، سلام علی نوح، یعنی سارے لوگوں کو سلام پڑھیں گے. لیکن جب صاحب قبر کو سلام کریں گے کہیں گے السلام علیکم. یعنی اس سے کیا مفہوم نکلا کہ اور جتنے نبی ہیں وہ غائب ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو قبر کے اندر وہ حاضر ہیں. الف لام کا مطلب یہاں حاضری کے تو معصوم کے لیے، لہذا یہ جملہ آ گیا تو تشریح کرتے. لہذا یہ اپنا والا جو سلام ہے یعنی جو قرآن سے لیا گیا السلام علیکم یہ کرنا چاہیے. جلدی میں غلط سلط کہہ جاتے بہت جلدی. سلام علیکم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یا جو ہے کچھ ایسے جملے میں معنی بھی بدل جاتا ہے اور نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم کا مطلب ہے اللہ تم کو ہلاک کر دے، اللہ تعالیٰ تم کو برباد کر دے. یعنی سلام کی جگہ سام کہہ دیا تو معنی غلط ہو جائے گا. یا اور جلدی میں کچھ جملہ کہہ جاتے ہیں، نہیں بہت جو ہے سوچ سمجھ کر کے سلام علیکم یہ سوچ کے کرے کہ ہم گویا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سلام بھی کر رہے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ طریقہ، چونکہ سوال کرتے لوگ لہٰذا اس کو آج ہم نے چھیڑ دیا کہ کیا کہیں، سلام علیکم کہیں یا السلام علیکم کہیں یا اور جو ہے دوسری طریقے سے. نہیں، ہمارے پاس سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہو گیا. تو پتہ چلا آپ نے سلام علیکم کہا، ایک قرآن مجید کا ثواب ہے. سلام بھی آپ نے کر دیا اور گویا اس نیت سے کہ قرآن کی آیت ہے، میں قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہوں. تو چھوٹی چھوٹی کوئی آیت بھی پڑھتے رہے. اگر قرآن الگ سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو اپنا کچھ بنا لے کہ ہم یہ 30واں پارہ پڑھ جائیں گے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے، ہم جو ہے قل هو اللہ کے سورے پڑھتے رہیں گے. تو گویا ایک دفعہ میں ایک سورہ قل هو اللہ پڑھا، 5 قرآن کا ثواب مل گیا. اور ماشاءاللہ اس دیکھیں ایک مسئلہ ذہن میں آگے بھی ابھی کلیئر کرتے پہلے جو ہے شروع میں کہ ایک فکر غلط رائج کر دی گئی ہمارے درمیان. مطلب عورتوں بھی بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے، یہ قرآن شروع نہ کرو، اگر شروع کرو تو اس مہینے میں ختم ہونا چاہیے. یہ فکر غلط ہے. جتنا ہو سکے پڑھو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیچارہ پتہ چلا کہ آہستہ پڑھ رہا نہیں پڑھ پا رہا، پورے مہینے میں 8 پارہ پڑھ جائے گا تو 8 پارے کے لیے بھی ڈر جائے گا، میں تو 8 ہی پڑھ پاؤں گا تو پڑھوں کیوں، یا 10 ہی پارہ پڑھ پاؤں گا تو کیوں پڑھوں. ایسا نہیں ہے. نہیں، پورا اگر آپ ایک پارہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ ایک پارہ ہی صحیح ہے. 2 پارہ پڑھتے ہیں. کہیں سے کوئی ایسے نہ حدیث میں ہے نہ روایت میں ہے کہ اس مہینے میں قرآن شروع کرو تو ختم کرو. ختم کرنے کا کوئی نہیں، سب سمجھ کے پڑھنے کا ہے، سوچ کے پڑھنے کا، فکر کرنے کا. جو ہے پتہ چلا کہ یہ قرآن کا مسئلہ ہو گیا تو انشاءاللہ زیادہ تر قرآن کو رائج کریں، آپس میں قرآن کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. باقاعدہ ہمارے پاس تو روایت میں ہے کہ جو صبح کرے اور 10 آیت الہیہ سے شروع کرے، 10 آیت کم از کم، تو وہ غافلین سے نہیں ہوگا. رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ بہت سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ان کی کھو جاتے ہیں، ان کے بارے میں تو غافل تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا. اسی طرح سے اگر جو ہے غافل نہیں رہنا چاہتے تو 10 آیت پڑھ لے تو گویا اب غفلت سے جو ہے ان کا نام کاٹ دیا جائے. کیا مطلب؟ اسلام سے غفلت نہیں، دین سے غفلت نہیں، عبادت سے غفلت نہیں، آپس میں اتحاد سے غفلت نہیں. یعنی انسان بیدار رہے گا اب ہم کو کیا کرنا ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے، چونکہ اس کو غافلین کے نام سے کاٹ دیا جاتا ہے. تو 10 آیت کم از کم ہمارے پاس تاکید ہے. 50 پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، 100 پڑھ لے تو بہت اچھا ہے. سب روایتوں میں 10 آیت پڑھنے کا، 50 آیت پڑھنے کا، 100 آیت پڑھنے کا. تو قرآن مجید چونکہ یہ گویا ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ایک مثال میں اور دے دوں. ابھی ایک مثال دیا کہ یہ سیل میں سستا کر دیا جاتا ہے تو لوگ زیادہ سے زیادہ لینے کو یا آپ جو بھیڑ لگاتے ہیں مال وغیرہ میں کہتے ہیں بھائی اتنا زیادہ فلاں جگہ بھیڑ کیوں لگا؟ ارے وہ 50 روپے کی چیز 10 روپے میں آ گئی یا 20 روپے میں آ گئی.
लोग कहते हैं हाँ सही बात, साल भर तो ऐसे ही था, आखिर ये कंपनी उठ के जाने वाली है क्या, इतनी जल्दी जल्दी क्यों बेच रही है। तो अक्लमंद अफराद सोचते हैं जल्दी से ले ले, वही माल हमको 20 में मिल रहा है। तो इस महीने में हर चीज़ को बढ़ा दिया गया। और दूसरे ये कि मसलन आप जो है मंडी गए, मंडी में 100 रुपया लेकर के गए तो सोचा था 2-3 सौदा लेकर के आएंगे, लेकिन जब आप मंडी पहुँचे तो देखा कि हर चीज़ का जो है माल बहुत ज़्यादा है और गिरा हुआ है। यानी टमाटर था पहले 20 रुपये में तो 5 रुपये में बिक रहा है, और पता चला कि आलू जो है 10 वाला एकदम 3-4 रुपये में बिक रहा है, या ऐसे ही और जो चीज़ें आपने पता लगा सब 5-6 रुपये 8 रुपये में। तो क्या करेंगे, 100 रुपया बचा के नहीं लाएंगे, सोचेंगे नहीं चलो 100 में से 60 का लेने वाले थे, अब 100 का ले लें। अब आपने जो थैला भर करके पेश किया तो कहेंगे अरे तुम्हें मालूम नहीं था घर में कि जो है आखिर इतना सामान क्यों लाए, नहीं मंडी गिर गई है, बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। यानी अक्ल कहती है कि अगर कहीं जो है मंडी गिर जाए या बाजार गिर जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ले लो। तो जब दुनियावी तौर पर आदमी इतना चालाक है तो दीन में क्यों चालाक नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सलवात पढ़ता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा सदका देता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दूसरे के लिए इत्तेहाद पर, आपसी भाईचारे पर काम करता रहे, मेल मोहब्बत को बढ़ाए, आपस में रिश्तेदारी को बढ़ाए, आपस में सिले रहमी करता रहे बहुत ज़्यादा। चूँकि हर चीज़ का सवाब बढ़ाया गया। जो सदका आप ऐसे 10 रुपये आम तौर पर देते थे, अभी पता चला 1 का 70 के बराबर हो गया, यानी सदक़े का भी सवाब। यही वजह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब बेदारी आ रही है। बहुत से लोग जो खून से निकालते थे इधर उधर, कभी कोई मुहर्रम में निकाल दिया, कोई ईद में निकाल दिया, कोई, अब ज़्यादातर लोग खींच के ला रहे माह मुबारक में, कि पता चला खुम्स वाजिब का भी जो है हमारा अदा माना जाएगा कि हमने अदा कर दिया, सवाब बहुत ज़्यादा मिलेगा। लिहाजा बहुत सी चीज़ें जो है इस महीने में लोग करने की कोशिश करते हैं कि अपना खुम्स इसी में अदा करें, ज़कात अदा करने वाले ज़कात इसी महीना में अदा करें, या लोग जो तकसीमात करते हैं बहुत से गरीबों के मिस्किनों को बांटते हैं तो खींच के लाते इस महीने में कि ज़्यादातर इसी महीने में हम बांटें तो अच्छा है, और महीने में तो मंजा बिलसन कि जो एक नेकी करके आएगा उसको 10 बराबर दिया जाएगा, लेकिन इसमें कम अज़ कम 70 है, एक नेकी का बदला 70 है। लिहाजा इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके सवाब के सिलसिले में आगे, चूँकि रसूलुल्लाह खुतबा बहुत तफसीली है कि रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया है, फिर मौलाए कायनात ने शरह किया। रसूलुल्लाह ने खुतबा दिया था आखिरी जुमा, शाबान का आखिरी जुमा पढ़ा तो आपने 45 मिनट तक सिर्फ फ़ज़ाइल पढ़े इसके माह मुबारक रमज़ान की, कि इसमें क्या क्या चीज़ों में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ताला कितना देने के लिए आमादा। फिर मौलाए कायनात ने शरह किया, क्योंकि पहली रमज़ान को मौलाए कायनात ने जो खुतबा दिया है तो रसूलुल्लाह के खुतबे से मिलते जुलते हैं, और ये भी इनके घर का अदब है कि बाकायदा अहले सुन्नत ने भी, हमारे पास शिया उलमा ने भी तहक़ीक़ किया कि जब तक रसूलुल्लाह जिंदा रहे मौलाए कायनात का एक भी खुतबा नहीं मिलता। हालांकि मौलाए कायनात शुरू से काबिल है, शुरू से फादिल है, पैदा होते ही आपने किताब सुनाया, कुरान मजीद सुनाया है, लेकिन आखिर इतना इल्म होते हुए कैसे संभाला मौला ने। तो पता चला इनके घर का अदब है कि जब एक बड़ा बोलता है तो छोटा खामोश रहता है। लिहाजा मौलाए कायनात ने कभी खुतबा नहीं दिया, रसूलुल्लाह की शहादत के बाद खुतबा ही खुतबा है। फिर इसी तरह से अब्बास अलमदार भी इमाम हसन इमाम हुसैन से कम नहीं है, काबिलियत सलाहियत आपकी वही है, लेकिन जब तक अपने भाइयों के सामने रहे खुतबा नहीं, अलग से कहीं भेजा, हुक्म दिया अब्बास जाओ यहाँ पर ये कह करके आ जाओ, तो जाके कह दिया, लेकिन हसन का एहतराम, हुसैन का एहतराम। तो बहरहाल आज फ़ज़ाइल के सिलसिले में सिर्फ एक जुमले की शरह हो पाई कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान में ऐसा महीना आया है जो तुमको अल्लाह की मेहमानी में ले जा रहा है। उसके बाद इंशाल्लाह और फ़ज़ाइल है, और इंशाल्लाह तक़लीद की बहस भी जो है छेड़ेगी। अलबत्ता आज सिर्फ इतना बयान करते हैं तक़लीद में कि अपने तमाम आमाल को एक मुज्तहिद के तहत बजा लाए, जो खुदा नखास्ता इधर उधर जाएंगे, बाद में पता चला जो आपने सोचा आँख खुली 10 साल के बाद अरे मुज्तहिद के ताबे होना चाहिए था, और देखा कि अमाल हमारे इधर उधर हो गए, तो वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप अभी से नियत करके और पता चला एक मुज्तहिद है, चूँकि हमारे पास मराजे 7 हैं, लेकिन 7 में से 2 जो है बहुत मशहूर, एक आयतुल्लाह सीतानी साहब, एक आयतुल्लाह खामनाई साहब। लिहाजा आज पहले दिन सिर्फ तक़लीद के बारे में एक नियत कर लें, परवरदिगारा हम फला मुज्तहिद के साथ चलेंगे, उनकी तक़लीद में रहेंगे क़ुर्बतन इल्लाह। उसके बाद फिर उन्हीं के मसले, उन्हीं के तौज़ील मसाइल, मसला भी पूछे तो ये कि सिस्तानी साहब के तहत मैं चलता हूँ, पहले बता दें, ताकि चूँकि थोड़ा ही फ़र्क है, क्योंकि मुज्तहिदी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये है कि मतलब समझने का है। फिर तो कुछ ने मुस्तहब कह दिया, कुछ ने एहतियात कह दिया है, वाजिब में कोई फ़र्क नहीं है। एक सलवात भेजा।